اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں کہ اس نے چند ہی دن پہلے انہیں نیکی کی بہار کی آمد سے نوازا ہے، جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ دار خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کرنے والے کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرائض کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی نفل عبادتیں بھی دوسرے مہینوں کی فرض عبادتوں جتنی ہے۔ یہ صدقوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ٹھوکریں لگنے والوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس میں قیام کیا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت اور خوشخبری دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے، اس میں گناہ معاف فرماتا ہے، اس میں وہ دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کو بھلے بن کے دکھاؤ، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اسے ہیثمی نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کہ کامل ہدی ہے کہ رمضان المبارک میں طرح طرح کی عبادتیں کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے اور رمضان المبارک میں سب سے بڑھ کے خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ صدقہ بھی کرتے، لوگوں پر احسان بھی کرتے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، ذکر بھی کرتے، اعتکاف بھی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک انصاری صحابیہ سے فرمایا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ ایک جانور تھا اور اس کے اوپر میرے دوسرے جو گھر والے ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور ایک جانور کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایسی عبادات کیا کرتے تھے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایسی عبادتیں کیا کرتے تھے جو خصوصی طور پر رمضان میں کرتے تھے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو اور خوب محنت کرو، اس کے دنوں کو، اوقات کو طرح طرح کی عبادتوں سے بھر دو۔ کوشش کرو کہ تمام طرح کی برائیوں اور لغزشوں سے پاک رہو اس مہینے میں۔ کہاں ہیں اس کا فائدہ اٹھانے والے؟ یہ ہیں تجارت کے موسم، تو کہاں ہیں اس تجارت کے طالب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس کو برا بھلا کہے تو اس کو کہے میں تو روزے سے ہوں۔ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام کرنے کی اور روزہ رکھنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔